مومن نے کہا یزیدیت آپ سب نے کہا مرد آباد. کیا ہے یزیدیت؟ جسے ہم کہہ رہے ہیں مرد آباد، مر جائے یزیدیت. کیا ہے یزیدیت جسے آپ مرد آباد بول رہے ہیں؟ بہت بڑے عالم دین، ان کے پاس ایک شخص آیا، ہر سال آتا تھا، خمس دینے ان کو مشترک تھے. مثلا ہر سال 5 لاکھ لاتا تھا، اس سال اس نے 25 لاکھ لائے. ان کا بھائی اس سال اتنا لائے ہو؟ الحمدللہ اس سال کمائی بہت زیادہ ہوئی. انہوں نے پوچھا بھائی کون سا تیر مار دیا آپ نے، ایسا کیا ہوا بزنس میں کہ اتنی کمائی؟ کہ بھائی ہمارا کام ہے چاول کا، چنوں کا، گندم کا، فلاں فلاں چیزوں کا. تو مثلا اتنے 1000 ٹن گودام میں پڑی ہوئی تھی، اور لوگوں سے ہم نے ڈیل بھی کر دیا تھا کہ جناب 1 من مثلا 500 روپے میں آپ کو دیں گے. کہ اچانک حالات خراب ہوئے مارکیٹ کے، اور چیزیں مارکیٹ میں کیا ہو گئیں؟ قلت پذیر ہو گئیں، کم ہو گئیں، شارٹیج ہو گئی. وہ چیز جو 500 کی تھی وہ کتنے کی ہو گئی؟ 2000 روپے کی ہو گئی. کہا تو ہم نے جتنے سے ڈیل کی تھی ساری ڈیلز کینسل کر دی. اب ذرا مارکیٹ میں چیز 2000 کی ہو گئی، ہم نے ساری پرانی ڈیل بھائی ہمارے پاس نہیں ہے کینسل کر دی، اور الحمدللہ 2000 کا ہو گیا تو ہم نے مال کو بیچ دیا. انہوں نے کہا تو نے وہی کام کیا ہے جو شمر نے حسین کے ساتھ کربلا میں کیا. خمس لے کر آیا ہے پر اسے پتا نہیں کہ میں جس چیز پہ خوش ہو رہا ہوں اس پہ مجھے رونا چاہیے. کہ تو نے حب سے اموال کیا ہے، تو نے تجاہف کیا ہے کسی کے حق میں، تم نے اس کا حق مارا ہے. کیا کیا ابن سعد والوں نے؟ پانی تھا پر حسین کے لشکر پہ پانی کو کیا کیا؟ بند کر دیا. کہ تو نے بھی وہی کام کیا. اس نے پانی بند کیا، تو نے صرف یہ دیکھا کہ 500 کی چیز 2000 ہو گئی تو اسی پہ خوش ہو رہا ہے، لیکن تو نے یہ نہیں سوچا کہ لوگوں کی قدرت خرید بھی ہے کہ نہیں. ایک غریب کتنی محنت سے کماتا ہے، اس کے بجائے کہ تو اسی پرانے ریٹ میں بیچ دیتا تھا کہ لوگوں کا بھلا ہو جائے، تم نے اس قلت اشیاء سے فائدہ لیا. نگاہ کون سی تھی؟ مالی نگاہ تھی. نگاہ کون سی تھی؟ فائدے کی نگاہ تھی. یہ امام حسین، بارہا کہہ رہا ہوں، کربلا آئیڈیالوجی کا نام ہے. کہ کیا ضرورت ہے امام حسین کربلا میں ایک جملہ فرمائیں کہ ملئت بطونکم من الحرام. پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں امام حسین کہ یہاں کیوں کھڑے ہو تم لوگ؟ مسلمان کلمہ گو، نبی کا نواسا تمہارے سامنے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ آیا ہوا ہے، جبکہ حکم اسلام ہے، حرب کے محاربی شخصوں کے احکام ہیں کہ آپ درخت نہیں جلا سکتے، آپ گھر نہیں جلا سکتے، آپ بچوں کو نہیں مار سکتے، آپ خواتین پہ ظلم نہیں کر سکتے، آپ پہ اٹیک کرنے والا اگر بھاگ رہا ہے آپ پیچھے سے اس پہ وار نہیں کر سکتے، آپ ان کی کھیتوں کو نقصان نہیں دے سکتے، آپ ان کے باغوں کو نقصان نہیں دے سکتے. اتنا سخت ہے اسلام انسانیت کے معاملے میں. بولا فرماتے ہیں اے جواب سوچو تو صحیح، یہ کیوں لشکر کھڑا تھا حسین ابن علی کے مقابلے میں؟ کون سے جراثیم، کون سی بیماری، کون سے وائرس ان کو لگ چکا تھا کہ آپ کا ایک سسٹم ہوتا ہے اچھا خاصا چلتا ہے، اچانک وائرس لگتا ہے، پورے سسٹم کا ڈیٹا خراب ہو جاتا ہے. انسان کو بھی وائرس لگتا ہے، اس کے لیے اینٹی وائرس حسین ابن علی کی مجلس ہے. یہ مجالس عذاب و اینٹی وائرس ہے جو تمہارے وجود کے وائرسز کو کیا کرتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے. ذرا سوچو تو صحیح. پھر امام نے جواب دیا. مولا صرف بیماری کا ذکر نہیں کر رہے، اس کی وجہ بتا رہے. دنیا میں بڑی بڑی لیبارٹریز کھلتی ہیں صرف اس چیز پہ ریسرچ کرنے کے لیے، مثلا کینسر ہوتا کیوں ہے، بخار ہوتا کیوں ہے، بی پی ہائی ہوتا کیوں ہے؟ کیونکہ جب تک آپ کو اس بیماری کے کوز کا پتہ نہیں ہوگا، وجہ کا پتہ نہیں ہوگا، آپ علاج کیسے کرو گے؟ امام فرمایا ملئت بطونکم من الحرام، تمہاری شکم حرام کے لقمے سے بھری ہوئی ہے. اب یہاں پہ سمجھ آئی کہ میں جب کاروبار کروں، میں جب معاملات کروں، تو میں 100% حسین کے آئیڈیالوجی کے تحت کروں کہ کہیں میرے گھر میں 1 روپیہ بھی حرام کا نہ آئے. کیونکہ حرام اگر میری شکم میں گیا، میں نسلوں کو 1,00,000 قرآن پڑھاؤں، 1,00,000 نمازی پڑھاؤں، یہ ناصر امام نہیں بن سکتا. ہاں دوسرے والا خطرہ ضرور ہے. اب دیکھو دنیا کس بیس پہ بنی ہوئی ہے. آپ مارکیٹ میں گئے کوئی شرٹ لینے، کوئی پروڈکٹ لے، دنیا کی سوچ ہے مال بیچو، وہ حلال حرام کو نہیں دیکھتے. آپ گئے دکاندار پہ، کہا جناب یہ کتنے کی ہے؟ کہا 999 روپے کی. کتنے کی؟ 900.
99 روپے۔ اب آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو 999 دیتے ہیں؟ جو بھی جاتا ہے 1000 دے کے آتا ہے۔ تو 1 روپیہ اس نے کیوں رکھا؟ یہ 1 روپیہ حرام کا کھا رہا ہے نا۔ اس کو یہ سوچ نہیں ہے کہ میں صرف 1000 کا عدد دکھاؤں گا تو شاید کوئی نہ لے۔ ایک اٹریکشن پیدا کرنا چاہتا ہے سائیکولوجیکلی، بھائی 999 روپے، 998 روپے، 2 روپے، 1 روپے۔ اب کیا پتا جو بندہ دے رہا ہے مجبور ہے بیچارہ، وہ کہے گا بھائی ہمارے پاس 1 روپیہ نہیں ہے، آپ بھی کہے تو بھائی چلو چھوڑ دو 1 روپے کو، لیکن قلب سے کوئی راضی تو نہیں ہے نا۔ چیز آپ لے رہے ہو، ایک اٹریکشن اس نے پیدا کر دی ایسا عدد دکھا کے، لیکن وہ 1 روپیہ کیا ہے؟ حرام بنتا ہوا جا رہا ہے۔ اب ایک بندہ اہل بیت کا چاہنے والا، وہ بھی دکان کھولے اور اسی طرز پہ اپنی چیزیں بیچے کہ جناب یہ تو مارکیٹنگ کا اصول ہے، اگر لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہے تو ایسا ریٹ لگاؤ، بھائی کوئی فکس لگا دو، 950 روپے لگا دو تاکہ 50 روپے واپس دینے پڑے، 30 روپے کا فاصلہ ڈال دو، یا سستا دو یا پورا لو، لیکن کوشش کرو کہ تمہارے گھر میں 1 روپیہ بھی حرام کا نہ آئے۔ یہ آئیڈیالوجی آف ابو عبداللہ حسین۔ پر میں صرف حسین کا نام نہیں، امام حسین کی فکر کو بھی لو۔ امیر المؤمنین کا سب سے بڑا کام تھا، پانی کی قلت تھی۔ آج بھی سعودی عرب جائیں گے، بئر علی ابن ابی طالب مشہور ہیں، وہ کنویں جو امیر المؤمنین نے خود کھودے ہیں، آج بھی ہیں، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ سلمان یا قمبر کہتے تھے مولا علی نیچے جاتے تھے، کنواں کھودتے تھے، اب جب کھدائی ہوتی تھی تو مولا کو پتہ ہوتا تھا پانی کتنے فاصلے پر ہے، تو بالکل آخری جب مولا ضرب مارتے تھے زمین پہ، مولا کو پتا تھا جلدی پانی اچھل کے باہر نہ نکل آئے، تو مولا علی ہلکا سا مارتے تھے، پھر جلدی جلدی باہر آتے تھے۔ قمبر کہتے علی باہر آئے، پورا بدن مٹی سے گلالود، اور کہا جلدی جلدی کاغذ اور قلم لاؤ، علی فوراً لکھنا چاہتا ہے علی کس کو دے رہا ہے۔ کبھی پانی باہر بھی نہیں آیا، کہ فوراً لکھوں کہ میں غربا کو کیا کر رہا ہوں، دے رہا ہوں۔ کہ مولا کیوں؟ کہ نہیں، دیر کروں تو شاید دنیا کسی کے دامن کو پکڑ لے۔ یہ درس دے رہے ہیں جب اللہ کی راہ میں قدم اٹھایا کرو تو اس میں ذرہ برابر دیر نہیں کیا کرو۔ نیکی جب انسان کرنے پر آئے فوراً نیکی میں وسوسہ اپنے وجود میں نہ لائے، کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے؟ انسان کو نیکی سے روک لیتا ہے۔ یہ آئیڈیالوجی فتح